بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ احمدیہ مخالف سکھوں کو پاکستانی آئین میں رکھنے پر اصرار کرنے والوں، لو جواب بھی سن لو۔ یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ ناظرین، یہ سال 2012 کی اکتوبر کے اوائل کی ایک گہری رات کا واقعہ ہے کہ اسلام آباد سے لاہور کی طرف جانے والی جی ٹی روڈ پر پولیس کے ناکے پر ایک کار روکی جاتی ہے۔ معمول کی پوچھ گچھ کے دوران پولیس انسپکٹر کی نظر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پڑتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک انتہائی صحت مند باریش آدمی اس پر لیٹا ہوا ہے اور الٹیاں کرنے کی وجہ سے کار کی سیٹ اور اس شخص کے لباس سے بدبو کے بھبکے آ رہے ہیں۔ کار کے اندر جھانکنے پر الٹیوں کی بدبو کے ساتھ ساتھ شراب کی بدبو کے بھبکے بھی آنے لگ جاتے ہیں۔ کار کی ڈکی کھلوائی جاتی ہے تو اس میں سے بھی شراب کی بوتلیں برآمد ہوتی ہیں۔ پوچھ گچھ پر علم ہوتا ہے کہ موصوف جو پچھلی سیٹ پر لیٹے ہوئے ہیں وہ طاہر اشرفی ہیں، جو کہ چیئرمین پاکستان علماء کونسل ہیں اور اسلام آباد میں جرمن سفارت خانے کی کسی تقریب میں شمولیت کے بعد وہ واپس لاہور جا رہے ہیں۔ ڈیوٹی پر موجود پولیس نے اپنی کارروائی کے ثبوت کے طور پر موقع کی ویڈیو فوٹیج بھی بنا لی۔ موقع پر موجود انسپکٹر نے اپنے بالا حکام کو بھی مطلع کر دیا، تاہم پھر ایک دم معاملہ دبا دیا گیا۔ بعد میں یہ جو ویڈیو فوٹیج تیار کی گئی تھی وہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI لے اڑی اور پھر سمجھوتا بھی ہو گیا اور میڈیا میں ایک خبر پھیلا دی گئی کہ طاہر اشرفی صاحب کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا تھا اور ان کے جسم میں نشے والے انجیکشن لگا کر وہ نامعلوم افراد انہیں جی ٹی روڈ پر چھوڑ گئے تھے۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی پرانی اس خبر کا بھلا آج کے پروگرام سے کیا تعلق ہے اور یہ آدمی یہ خبر کیوں سنا رہا ہے؟ تو ناظرین، میں اب آپ کے سامنے کچھ تفصیلات رکھتا ہوں۔ طاہر اشرفی صاحب کا تعلق دیوبند مکتبہ فکر سے ہے۔ جو احباب دیوبند اور بریلوی مکتبہ فکر کی آپس میں دشمنی کے بارے میں آگاہی رکھتے ہیں وہ جلدی سمجھ جائیں گے کہ طاہر اشرفی سال 1990 سے پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین کیوں ہیں۔ وجہ بالکل سادہ ہے کہ جو بھی حکومت برسر اقتدار آتی ہے اس نے دیوبندی مسلمانوں کو بھی تو اپنی سائڈ پر رکھنے کے لیے خوش رکھنا ہوتا ہے اور ایسی بلند پایا مذہبی پوسٹ دے کر ہی مکتبہ دیوبند کو خوش رکھا جا سکتا ہے۔ طاہر اشرفی کی بد کرداری کی کافی ساری ویڈیوز بنا کر رکھ لی گئی ہیں تاکہ کوئی بھی حکومت ان کو بلیک میل کر کے بآسانی اپنے مطلب کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ طاہر اشرفی بیان بازی کی حد تک کبھی کبھی دہشت گردی کی کارروائیوں کی مذمت کر دیا کرتے ہیں اور ساتھ ہی حکومتی اداروں اور دیگر مذہبی رہنماؤں کو خوش رکھنے کے لیے یہ بھی ضرور کہا کرتے ہیں کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور قادیانیت کے مسئلے پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے بھائی حسن معاویہ کو خصوصی طور پر احمدیوں کے شہر روا میں مکان لے کر دے رکھا ہے، جو احمدیوں کے بارے میں پل پل کی خبریں ان کو پہنچاتا تھا۔ یہ وہی حسن معاویہ ہے جو بلاسفیمی بدنام زمانہ گینگ کا سرخیل بنا پھرتا تھا۔ اب کچھ عرصہ قبل ایک بار پھر یہ خبر نشر ہوئی ہے کہ طاہر اشرفی کے خلاف FIA نے ایک مقدمہ دائر کر دیا ہے اور FIR میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ طاہر اشرفی نے نارویجین چرچ کی طرف سے 2,25,08,360 روپے وصول کیے ہیں۔ جو ہی طاہر اشرفی کے بارے میں یہ خبر نشر کی گئی، طاہر اشرفی نے جھٹ احمدیہ کارڈ کھیلنا شروع کر دیا اور جیسے کہ ناظرین آپ کو علم ہے کہ آج کل پاکستان کے آئین کا بھرکس نکالا جا رہا ہے اور یہ افواہیں بھی چھوڑ دی جاتی ہیں کہ اس آئین کو منسوخ کر کے
ملک کو ایک نیا آئین بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو ان بیانات کی روشنی میں طاہر اشرفی نے بیان داغ دیا۔ اب دیکھیں کہ ایک طرف ان پہ مقدمہ بنایا گیا اور دوسری طرف سمجھوتا کرنے کے لیے اب یہ جو بیان داغ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آئین کی پامالی کا یا منسوخی کا شور برپا ہوا ہے، اس شور کو برپا کرنے والے جمع خاطر رکھیں کہ اگر سارا آئین بھی پامال ہو گیا یا سارا آئین بھی منسوخ کر دیا گیا تو بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور قادیانیت کے مسئلے والی شکوں پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اب ان کے اس قسم کے فرعونی بیانات کا جواب دینے کو تو جی نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اتمام حجت کے لیے طاہر اشرفی اور ان کی قبیل کے دیگر علماء سو، نام نہاد مذہبی اکابرین اور سیاسی اکابرین کم از کم یہ پیغام ضرور سن لیں۔ نمرود کا آئین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ فرعون کا آئین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ رومی حکومت کا آئین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ مکہ کے کافروں کا، مکہ کے سرداروں کا آئین حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ یزید کا آئین حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ کیا یہ سارے آئین درست تھے؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کا آئین تسلیم کر لیا تھا؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا آئین تسلیم کر لیا تھا؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رومیوں کا آئین تسلیم کر لیا تھا؟ یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سرداروں کا آئین تسلیم کر لیا تھا؟ یا امام حسین علیہ السلام نے یزید کا آئین تسلیم کر لیا تھا؟ اگر انہوں نے صرف خدا کی خاطر اس آئین کے اس حصے کو نہیں مانا جو خدا سے ٹکراتا تھا، تو آج ہم سے یہ توقع مت رکھیے کہ ہم اپنے خدا کو چھوڑ کر تمہاری حکومت کی پیروی کر لیں گے۔ نہیں، ہم تمہاری حکومت کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دنیاوی امور میں۔ جہاں تک اللہ کی عبادت کا تعلق ہے، وہاں لوٹو گے تو پھر ہمارا جواب وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا، جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں نے دیا تھا۔ اگر آج تم نمرود بن کے ہمیں ابراہیم بنانا چاہتے ہو، آج تم فرعون بن کر ہمیں موسیٰ بنانا چاہتے ہو، تم رومی بن کر ہم کو عیسیٰ بنانا چاہتے ہو، تم مکہ کے سرداروں کی پیروی کر کے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ملانا چاہتے ہو، اور خود یزید بن کر ہمیں حسین بناتے ہو، تو بسم اللہ۔